قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اعلان کیا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو جو اللہ کی سبیل میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ شمار کریں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، قتل ہو جانے والے قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن، ہماری فکر اس کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، قرآن مجید نے بکا کہ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یاد رکھو، جس نے بھی کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا جان بوجھ کر، وہ ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 5 سزائیں مقرر کی ہیں۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، جزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، غضب اللہ علیہ ولعنہ، ان کے لیے اللہ کا غضب بھی ہے اور لعنت بھی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، بڑا عذاب بھی ہے۔ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ شخص جس نے کسی مومن کو قتل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو قتل کر دیا گیا ہے اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، اور پھر اس دور میں ویسے ہی جہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، بات بات پر لوگ قتل و غارت کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کرتے ہیں، ایسے میں اپنے امام سے وابستہ رہیں، اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی اختیار کریں، اس لیے کہ موت وہ پل ہے جسے امام نے فرمایا کہ مرنے والا اگر بے ایمان ہے تو موت وہ پل ہے جو اسے جہنم میں اتارتی ہے، اور اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے تو موت وہ پل ہے جو اسے جنت میں اتارتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر 2 شہر ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، اور بیچ میں دریا ہے یا نہر ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھتے تو اس کے لیے یا کشتی کا استعمال کرتے ہیں یا پل کا استعمال کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ مومن اگر ہے تو وہ مومن کی موت اسے جنت میں اتارتی ہے، کافر ہے اگر تو اسے جہنم میں اتارتی ہے۔